جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد اجمل کھوکھر اپنے پروگرام میرا پیارا پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان اس وقت جو ہے وہ مختلف علاقائی کرائسس سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور اسی حوالے سے ہم نے اپنے پروگرام کے لیے خاص طور پہ مدعو کیا ہے رحیم یار خان کی معروف قانون دان شخصیت احمد سجاد فرحان بلالی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے بات کریں گے، کچھ ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ان کا ویو لیں گے کہ ان ایشوز کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بلالی صاحب آپ کو میں اپنے پروگرام میں ویلکم کہوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرا آپ سے پہلا ایشوز کے حوالے سے آپ سے پہلا سوال ہے کہ سب سے زیادہ جو اس وقت پاکستان میں مسئلہ ہے وہ کسانوں کا مسئلہ ہے، اور کھاد کے حوالے سے ہے۔ یوریا کھاد جو ہے بلالی صاحب وہ نایاب ہو چکی ہے، اس پہ آپ اپنا کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک یوریا کی جو بوری ہے وہ ناظرین ہمارے ذرائع کے مطابق 3410 روپے کی بوری ہے، اور وہ جو ہے وہ بلیک میں 4400 سے 4500 روپے تک جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے، اور ضلعی انتظامیہ اور ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس میں جو ہے پرفارم کرنے میں بری طرح ناکام ہے۔ جی بلال صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، اور جس دیش سے دہقان کو میسر نہ روزی اس دیش کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ اس وقت بلیک مارکیٹنگ مافیا اور ذخیرہ اندوز مافیا اور مہنگائی مافیا نے اس وقت اکٹوپس کی طرح ہمارے اس نظام کو جکڑ رکھا ہے۔ کسان پہلے ہی سود پر کھاد، سود پر سپرے اور سود پر بیج اٹھاتا تھا، اور اس کو ہیلپ کرنے کے لیے کوئی ادارے موجود نہیں ہیں، بلکہ خاموش تماشائی ہیں، اور اگر کوئی مر جائے تو یہ کفن کا ریٹ بھی مہنگا کر دیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ڈی ڈی ایگریکلچر صاحب جناب یوسف صاحب سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ جناب کوئی بلیک مارکیٹنگ نہیں ہے، آپ وہاں جائیں، آپ موقع پہ دیکھیں، 2 بوری کا تقاضا کریں، آپ سے اضافی ملتی ہے تو پھر آپ ہمیں کال کریں۔ ہم لوگوں نے سینکڑوں لوگوں کو بھیجا، ان کی ہزاروں لوگوں کی شکایات ہیں کہ یہاں پہ لوگوں نے ٹیکے بھرے ہوئے تھے، لاکھوں ٹن یوریا پڑی ہے ان کے پاس گوداموں کے اندر، اور وہ بھتہ دیتے ہیں ڈی ڈی ایگریکلچر کو۔ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان صاحب، شکیل احمد بھٹی صاحب، خدارا آنکھیں کھولیے، دیکھیے غریب پس رہا ہے۔ محسن نقوی صاحب سے التماس کروں گا، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے، کہ وہ اس کا فوری نوٹس لے۔ چیف آف آرمی سٹاف سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح آپ نے مافیا پر قابو پانے کے لیے لگامیں ڈالی ہیں تو ان کو بھی لگامیں ڈالیے، جنہوں نے اپنے ٹیکے بھرے ہوئے ہیں اور اب غریب کسانوں کو یہ لگانے میں مصروف ہیں۔ لاکھوں بوریاں ان کے سٹورز کے اندر موجود ہیں یوریا کی، ڈی اے پی کی، لیکن یہ بلیک کر رہے ہیں۔ اور ملی بھگت سے کیوں ایسی صاحب چھاپے نہیں مارتے؟ کس کو پتہ نہیں ہے؟ ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی، کس کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن کیوں انہوں نے منہ میں گھونگنیاں ڈالی ہوئی ہیں، خاموش تماشائی نظر آتے ہیں۔ ہم احتجاج کرتے ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے فورم پر، آذان بلالی کے فورم پر، اور ینگ لائر کے فورم پر، انجمن تاجران کے فورم پر، سکریپ ڈیلر ایسوسیشن کے فورم پر، آصفہ فاؤنڈیشن کے فورم پر، اور تمام سوشل ایکٹیوسٹ اس بات پہ احتجاج کرتے ہیں۔ کسان تنظیمیں احتجاج کرتی ہیں کہ بیوروکریسی کو چاہیے کہ وہ اپنا قبلہ درست کر لے۔ عوام میں اس وقت بہت بے چینی پائی جاتی ہے، جب ان کی کپاس آتی ہے تو ٹکوں کے بھاؤ بکتی ہے، جب ان کو بیج دیا جاتا ہے تو بلیک میں دیا جاتا ہے، جب ان کو کھاد دی جاتی ہے تو بلیک میں دی جاتی ہے، جب ان کو 2 نمبر سپرے دیا جاتا ہے تو بلیک میں دیا جاتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر ناکام ہو گئے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان، شکیل احمد بھٹی صاحب کو چاہیے کہ اس پہ فوری ایکشن لیں، ورنہ ریزائن دے کر چلے جائیں۔ جی ناظرین، بہت کھاد کے حوالے سے بہت انفارمیٹیو بات کی بلالی صاحب نے۔
بلالی صاحب انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے چیف آرگنائزر بھی ہیں. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے بلالی صاحب، خاص طور پر جو بجلی ہے اس کا بحران نظر آ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے بلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اس پر بھی ہم بلالی صاحب کا جو ہے وہ کمنٹس لینا چاہیں گے. جی بلالی صاحب کیا کہنا چاہیں گے خاص طور پر بجلی لوڈ شیڈنگ اور اس کے ساتھ بھاری بھرکم جو بل آ رہے ہیں؟ سر بجلی اجمل کھوکر صاحب غریب عوام پر آسمانی بجلی بن کے گری. ہم آئی پی پی انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ سے بجلی لینے کے پابند ہیں. ہمارے ہاتھ باندھ دیے گئے. ہمارے پاس ہزارہ طریقے ہیں بجلی کے پروڈکشن کے، لیکن اس کو جنریٹ کرنے کا کوئی نیشنل ایکشن کمپریہنسو پلان متعارف نہیں کرایا گیا، اور اس بارے میں کوئی تھنک ٹینک باقاعدہ طور پر عمل درآمد کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا. صورتحال یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ جات ہوئے تھے کہ ہمیں مہنگی بجلی لینی پڑ رہی ہے تو ہم عوام کو ریلیف دیں گے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی بد میں، جبکہ فیول پرائس پوری دنیا کے اندر رشیا کا تیل $60 فی بیرل ہو گیا. $70 فی بیرل تیل کے ہوتے ہوئے ہمیں یہاں فرنس آئل کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے. جب فرنس آئل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو فرنس آئل سے جو بجلی بن رہی ہے اس کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ عوام تک نہیں پہنچ رہی. وابڈا نے اس وقت ظلم و ستم کی اندھی مچا رکھی ہے، اور وابڈا کی چیرہ دستیاں عوام بول بھی نہیں سکتے اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور غیر قانونی طور پر لوگوں کے میٹر کاٹ لیے جاتے ہیں. انسٹالمنٹ کا وعدہ انوار الحق کاکڑ صاحب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بڑے واضح الفاظ میں کیا تھا، لیکن وہ وعدہ وفا نہ ہو سکا، بلکہ اس کی کھلے عام وائلیشن ہو رہی ہے. غریب عوام جب اقساط کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر اقساط بند ہیں. آپ ایک نیشنل پالیسی کا اعلان کیجئے کہ کیا غریب کو اس ملک میں زندہ رہنے کا حق ہے یا نہیں. انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہیں، انڈسٹریز بند پڑی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس پاور جنریشن سستے داموں اویلیبل نہیں ہے. لوگ سرمایہ کار اپنا کیپٹل شفٹ کرنے پر مجبور ہے اور غریب عوام خودکشیاں کر رہی ہے. 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر نہیں ہے. میں چیئرمین وابڈا سے، چیئرمین نیپرا سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے، چیف آف آرمی سٹاف سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس معاملے میں عوام کو ریلیف دیجیے، اور وہ ریلیف ہو جو اوپر سے نیچے تک عوام کو ملے اور محسوس ہو کہ وہ ریلیف دیا گیا ہے. اس میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اور عوام کے ساتھ ظلم و ستم بند کیا جائے، کوآپریٹ کیا جائے. اس وقت میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فائزہ صاحب سے التماس کرتے ہوئے کہ اس وقت میرے ملک کی عدالتیں بھی سرکاری اداروں کے خلاف کوئی ریلیف نہیں دے رہی. اگر کوئی غیر قانونی لا قانونیت ہوتی ہے اور اکارڈنگ ٹو لا سیکشن 4 سیکشن 25 آرٹیکل 4 اور 25 کے تحت کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک پاکستان اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو عدالتیں اس میں ریلیف نہیں دے رہی ہیں، اور وہ 56D اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کا حوالہ دے کر وہ عوام کو جو ہے ان کے کیسز اڑا رہے ہیں، اس کا ریلیف نہیں دے رہے ہیں. میرے التماس ہے کہ اگر کوئی لا کی وائلیشن ہوئی ہو، کوئی زیادتی عوام کے ساتھ ہوئی ہو، اور بیوروکریسی اور انتظامیہ اور وابڈا اور میپ کو انتظامیہ اگر ساتھ نہ دے تو عدالتیں اس میں ریلیف دیں. انصاف کا نظام ہونا چاہیے کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے. تو خدا را عوام کی مدد کیجئے. ایک پکار ہے، ایک التماس ہے، ایک التجا ہے کہ ان کی سنیے. غریب پس رہا ہے، غریب مر رہا ہے. یہ شہر اگر شہر ہے سنسان سا کیوں ہے؟
इस शहर का हर बंदा परेशान सा क्यों है? मट्टी का बना है तो घुल क्यों नहीं जाता? पत्थर का सनम है तो ये इंसान सा क्यों है? और इस शहर के लोग जिसे कहते हैं मसीहा, वो शख्स मेरे दर्द से अनजान सा क्यों है? जनाब। जी नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि मारूफ कानूनदान अहमद सज्जाद फरहान बिलाली एडवोकेट साहब, आप चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी गुफ्तगू की हमारे दोनों मौजू पे। नाजरीन, चाहिए हुकूमत को ख़ास तौर पर चाहिए कि हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेसी इदारे हैं उनको मजबूत किया जाए, उनको साफ शफाफ तरीके से जो है उनकी ट्रांसपरेशन जो है उसको देखना चाहिए, और आवाम को रिलीफ दिलाने के हवाले से जितने भी इकदाम हैं वो उठाने चाहिए, क्योंकि इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है और दूसरी तरफ आवाम जो है वो बेहाल हैं। अपने प्रोग्राम मेरा प्यारा पाकिस्तान से अब तक यही इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में।